بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ہماری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری یہ معروضات پسند ہیں تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے IMF کے وفد نے ملاقات کی۔ آج کی سب سے بڑی خبر، اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو کہا اور جو ملاقات ہوئی اس میں یار دوست بتاتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IMF کے وفد کو عدالتی اصلاحات سے متعلق بتایا گیا ہے۔ IMF کے وفد کو بتایا ہے کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی ماتحت عدالتیں کرتی ہیں، سپریم کورٹ نہیں کرتی۔ یہ بات چیف جسٹس صاحب نے صحافیوں کو بتائی ہے، مگر حیران کن طور پر چیف جسٹس اور IMF کی ملاقات کے بعد جو سرکاری اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ جملہ موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ IMF نے ماتحت عدالتوں میں سیاسی انتقام کی بنیاد پر سزاؤں اپیلیں سننے میں تاخیر اور بغیر مقدمات جیلوں میں بند سیاسی کارکنوں کے معاملات پر obviously بات کی ہوگی، جس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچایا ہوگا کہ ماتحت عدلیہ کے معاملات تو سپریم کورٹ دیکھتی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے IMF کے وفد سے کہا ہوگا کہ وہ سب باتیں آپ سے جو انہوں نے کہی ہوں گی وہ سب باتیں آپ سے نہیں کی جا سکتی۔ anyhow، چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ انہیں عمران خان کا خط ملا جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے اور اس میں بڑے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خط جو ہے آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ بڑے اہم، اتنے اہم نکات تھے کہ فوری طور پہ خود دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور سیدھا آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں عمران خان نے اپنے خط میں 26ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیا تھا۔ اب چیف جسٹس نے یہ خط اسی ترمیم کے نتیجے میں بننے والے بینچ کو بھجوا دیا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس خط کو کتنی اہمیت دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج، قائم مقام جج اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد کی دوڑ میں شامل رہے، دوڑ سے باہر نہ ہو جائے۔ بڑی عجیب منطق ہے۔ یار دوست اس پہ ہنس بھی رہے ہیں، فکرے بھی کس رہے ہیں۔ مجھے بھی ویسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی دوڑ میں ان کو رکھنا ہی مقصود تھا تو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ عقل کی کسوٹی پہ پورا نہیں اتر رہا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، خیر کوئی چیز چھپنے والی تو ہے نہیں۔ اچھا، عمران خان نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے، ایک دھماکہ کیا، کھڑاک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب IMF کا وفد ملنے آئے تو انہیں 349 صفحات کا وہ ڈوزیر ضرور پیش کرے جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا، جو میں نے جمع کروایا تھا۔ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ IMF کے وفد کو 26ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کے قتل عام سے متعلق مکمل بریفنگ دی جائے، مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ اور ناظرین، پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو سب سے دلچسپ بات کہی ہے، پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی خط لکھنے والے ججز کے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے ہی چل رہے ہیں، جو وقت آنے پر حل ہو جائیں گے۔ اب چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ججز کو کہا ہے کہ سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں۔ لارڈ، کیڑا سسٹم تھے کیڑے ججز؟ پھر چیف جسٹس صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مجھے ججز لانے دیں۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بہت اچھے نئے ججز لے کے آئے ہیں، وہ بہت اچھے ججز لے کے آئے ہیں۔ چیف جسٹس کے اس اظہار اطمینان پر ناظرین یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیرا لٹیا شہر بمبھور نہیں سسی ہے بے خبرے۔ ناظرین، اس وقت ملک پر مسلط حکمران اتنے غیر مقبول اور قوم کے اجتماعی شعور پر ایسا بوجھ بن چکے ہیں کہ تقسیم ہند سے پہلے قابض انگریز سرکار ان سے کہیں زیادہ عوام میں شاید مقبول ہو۔ جیل میں بیٹھے عمران خان ریکارڈ درست رکھنے کے لیے حکمرانوں کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ گزشتہ روز جیل میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے کہ سب جمہوری راستے بند کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے، تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو میں خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک میں انسانی حقوق اور قانون کا حال ہے اس وقت، آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں سرخرو ہو جانا چاہیے۔
قاضی فائز عیسیٰ جیسا شرمناک کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں جنہوں نے کبھی کونسلر کا انتخاب بھی نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کر خارجی اور داخلی معاملات تک ہر چیز کا کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں. اور پھر خان صاحب نے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو دو ٹوک پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ارکان میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر پاتے یا پارٹی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی جائے. اتھراک. اچھا ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو سب سے تہلکہ خیز انٹرویو، بیان یا خبر ہے وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا ایک ٹی وی انٹرویو ہے. تہلکہ خیز انکشافات کیے. جنید اکبر صاحب، ناظرین ظاہر ہے کہ نام جب جنید ہوگا تو پھر تہلکہ خیز ہی بات ہوگی نا، پھر سچی بات بھی ہوگی. اچھا ناظرین، جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو رہی تو یہ غلط بیانی ہوگی. ادارہ یہ چاہتا ہے کہ بس 2 سال تک یہ حکومت چلے. 1 سال گزر گئے، 1 سال وہ مزید مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد سارے کیسز اور مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. ناظرین ذہن میں رکھیں کہ یہ بات جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ علی مین گنڈا پور صاحب نہیں کہہ رہے، یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ یقین دلا رہی ہے کہ 1 سال گزر گئے، 1 سال انتظار کر لیں، پھر نئے الیکشن بھی کرا دیے جائیں گے، سارے کیسز اور مشکلات بھی ختم کر دی جائیں گی. لیکن ہم کسی طور پہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے خوفناک انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے وقت کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بس کیمروں کے سامنے آپ کو نقاب پوش لوگ گھسیٹ کر لے جائیں گے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کے ایک بندے کو ہم انجیکشن لگا دیں گے جس کے بعد یہ لگے گا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے. پھر ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد آپ لوگ بے شک پریس کانفرنس کر دیجئے گا کہ ہمارے ساتھ تو زبردستی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ طاقتور لوگوں کی، حکومت کی، سرکار کی چال بازیوں کا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے ذکر نہیں کیا اس انداز میں. جنید اکبر نے مزید بتایا کہ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے انہیں اور دیگر ارکان کو 75 کروڑ روپے دبئی کے گولڈن ویزے کی آفر بھی ہوئی. یہ بہت ہی ناظرین سنگین الزامات ہیں اور بہتر یہی ہے کہ ان الزامات کی باقاعدہ تحقیقات کروائی جائے. اچھا ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے. اڈیالہ کے قیدی نے اپنے 2 ساتھیوں سے مشورے کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ احتجاجی تحریک کا اہم ترین اور اب تک کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ بغیر کوئی لمبی تاریخ دیے شروع کر دیا جائے گا. اور اس کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی واضح نتیجہ حاصل نہیں کر لیا جاتا. کیونکہ جو آخری احتجاج ہے سوابی میں جو جلسہ عام ہوا ہے اس کے بعد کی رپورٹس جو ہیں وہ جہاں پہ حکومت کے لیے، سرکار کے لیے بہت دل دہلا دینے والے ہی ہیں، وہیں پہ قیدی کا حوصلہ جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں میں بھی خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے اور کے پی سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں اور وہ جو بھی کہیں گے وہ ہر آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کی ہر بات مانیں گے. تو اس لیے اس دفعہ یہ کیا جائے گا کہ حکومت کو تیاری کا موقع نہیں دیا جائے گا. انتہائی شارٹ نوٹس پہ ان کو تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پورے پاکستان کے کارکنوں کو یا اسلام آباد کی کال دی جائے گی یا لاہور پہنچنے کی کال دی جائے گی. لیکن یہ جو کال کا وقفہ ہوگا یہ 3 سے 4 دن کا ہوگا اور عمران خان کو پورا یقین ہے کہ 3 سے 4 دن کے دوران جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے ان کی کال پہ لبیک کہیں گے. اب دیکھیں کہ خان صاحب کی یہ خوشگمانی غلط فہمی ثابت ہوتی ہے یا درست ثابت ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یا میرا خیال ہے کہ ان کے رفقا جو ہیں، ان کی ٹیم جو ہے، ان کے اخلاص پر اس کا انحصار ہے. اچھا ناظرین، حکمران ملک میں مہنگائی کے خاتمے کے دعوے کر رہے ہیں مگر یہ دعوے حقائق کے بالکل برعکس ہیں.
خان کے دور میں 187 روپے میں ملنے والا ایک امریکی ڈالر آج بڑھ کے 280 روپے کا ہو چکا ہے، مگر مہنگائی کہتے ہیں کم ہو گئی ہے۔ ایپٹما کے چیئرمین کامران ارشد نے نہایت تشویشناک خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت جو ہے شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے، 40% سپننگ ملز بند ہو گئی ہیں، مزید کی بندش کا خدشہ ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، مگر حکومت کہتی ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ملک میں 2 ماہ کے اندر چینی کی فی کلو قیمت جو ہے 21 سے بڑھ کے 26 روپے تک بڑھ چکی ہے۔ اس وقت چینی جو ہے وہ 160 روپے فی کلو بک رہی ہے، لیکن حکومت کہتی ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آبویسلی چینی کی جو اوپر چلی گئی ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، مہنگائی تو اصل میں عمران خان کے دور میں تھی، جب یہی چینی 80 روپے کلو میں دستیاب تھی۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح اس وقت 7% سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہر سال 15 لاکھ نئی نوکریوں کی ضرورت ہے۔ جو گھرانے بے روزگاری کا شکار ہے وہاں نوبت جو ہے وہ فاقوں تک پہنچ چکی ہے، مگر وہ حوصلہ رکھے کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو چکی ہے۔ پنجاب میں مہنگائی کے مکمل خاتمے کے بعد محترمہ وزیر اعلیٰ کے حکم پہ روزگار کا ایک انقلاب برپا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ جس ریڑھی اور ٹھیلے کو دیکھیں گے آپ کو ریڑھی پہ انقلاب ٹنگا ہوا یا سجا ہوا نظر آئے گا۔ انتظامیہ نے ہر ریڑھی بان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی ریڑھی پر مریم نواز صاحبہ کی تصویر والے بینر لگائیں۔ ان ریڑھی بانوں کا مطلب کہنا ہے کہ اگر کوئی مریم نواز کی تصویر والے بینر نہ لگائے تو اسے 15 سے 20 ہزار روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا حکمران۔ سر بلندی کی تمنا نے ناظرین بلا وجہ کے حکمرانوں کو اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو روند کر ان کے اوپر کھڑا ہو کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ جس لحاظ سے مریم نواز کو مقبول بنانے کی درباری کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے اسکول کے نصاب میں مریم نواز کو شامل کیا گیا، اب یہ حکم نہ آ جائے کہیں کہ ہر گھر کے دروازے اور دکان کے باہر جو ہے وہ مریم کی تصویر جو ہے وہ حکماً لازماً لگائی جائے۔ اس کے بعد کیٹرنگ کمپنیوں کو حکم دے دیا جائے کہ کھانے کے ڈونگوں پر اور پلیٹوں پر اور چمچوں پر ہر چیز پر مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے۔ پھر شادیوں کے سیزن میں یہ بھی حکم آ سکتا ہے کہ بارات میں شریک تمام باراتی مل کر میاں دے نعرے بجن کے والا گیت گائیں۔ اس سے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے جوڑوں کو بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اچھا ناظرین، آخر میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ خبریں جو اپنے امپیکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہو گئی ہیں۔ ایک تو جو ولسن صاحب نے خط لکھ دیا، وہی جو ولسن جنہوں نے عمران خان کی رہائی کو ایک طرح سے اپنا مشن بنا لیا ہوا ہے یا حکمرانوں پاکستانی حکمرانوں کی چھیڑ بنا لیا ہے۔ پہلے وہ روزانہ کی بنیاد پہ فری عمران خان کی ٹویٹ کرتے تھے، پھر انہوں نے وزیر اعظم، صدر مملکت پاکستان اور آرمی چیف کو عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھ دیا۔ اب جو ولسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھی عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھ مارا ہے، جس خط میں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات کی جانب اہم قدم ہوگا۔ اور پاکستان میں عمران خان کے ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تو خطوط کا جواب نہیں آ رہا جو خان صاحب لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جو ولسن کے خط کا جواب کیا آتا ہے، اس خط کا جواب بھی آنے والے حالات کا بہت درست سمت میں پتہ دیں گے۔ اچھا ناظرین، دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ آ چکی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ سال 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 130 ملکوں میں کرپشن کے حوالے سے 46ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان 48ویں نمبر پر تھا، یعنی کرپشن میں پاکستان کی مزید 2 درجے مزید تنزلی ہو گئی ہے۔ یہاں حکومت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، پاکستان جیسے حکومت پاکستان جو ہے کاغذی منصوبے جس طرح کے بنا رہی ہے، وہاں ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو ہے وہ حقیقت بیان کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرپشن کی دلدل میں مزید دھستا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، کل وکلاء کا اسلام آباد میں احتجاج تھا،
بہت ہی مؤثر انداز میں انتہائی جبر کے باوجود وکلاء نے وہ کوشش کی اور بھرپور انداز میں اپنا احتجاج رجسٹر کروایا، جس میں بڑی تعداد میں وکلاء شریک ہوئے۔ مگر کل کے احتجاج کا صحرا جو ہے ناظرین، وہ پیرانہ سالی میں ڈٹ کر کھڑے مصطفین کاظمی کے سر جانا چاہیے۔ یہ وہی ناظرین مصطفین کاظمی ہیں جنہوں نے بھری عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جسے قاضی کی شان میں گستاخی گردانا گیا تھا، پھر ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، بدترین وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ایسا ہولناک تشدد کیا گیا تھا کہ جس کے بعد وہ کسی کو پہچاننے کے بھی قابل نہیں رہے۔ مگر کل انہیں پورے بانک پن کے ساتھ اس احتجاج میں دیکھ کر جمہوریت سے پیار کرنے والوں کو، رول آف لاء کے حامی لوگوں کا دل یقیناً باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ عمر کے اس حصے میں بھی مصطفین کاظمی نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے موقف پہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ مصطفین کاظمی کا یہی عزم ناظرین آئین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر فرد کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ مصطفین کاظمی کے عزم کو سلام، ان کے بلند حوصلے کو سلام۔ مصطفین کاظمی جیسے لوگ ہی ناظرین تابناک مستقبل کی نوید ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین نوشی گیلانی کے لفظوں میں آج کی آخری بات عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ قیدی سانس لیتا ہے، یہ قیدی سانس لیتا ہے، ان آوازوں کے جنگل میں میرے پر باندھ کر اڑنے کا کہتے ہو، رہا کرتے نہیں لیکن رہائی کے لیے بینائی کو ایک جرم کہتے ہو، میری پلکوں کو سی کر موسموں کو جاننے پہچاننے کی شرط رکھتے ہو، میری پلکوں کو سی کر موسموں کو جاننے پہچاننے کی شرط رکھتے ہو، میرے پاؤں کو زنجیروں کی بے چہرہ صداؤں سے ڈراتے ہو، میرے پاؤں کو زنجیروں کی بے چہرہ صداؤں سے ڈراتے ہو، میری آزادی پرواز کی خواہش کو جنگل کے لیے آزار کہتے ہو، میری آزادی پرواز کی خواہش کو جنگل کے لیے آزار کہتے ہو، میرے جذبوں کی کشتی کو جلاتے ہو، میرے افکار کے دریاؤں کو صحراؤں کا قیدی بناتے ہو، مگر سن لو کوئی موسم ہو حبس و جبر کا، صحرا کا، جنگل کا، یہ قیدی سانس لیتا ہے، یہ قیدی سانس لیتا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔